جس سوچ اور جس فکر نے سب سے زیادہ دین کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، اور جو سوچ اور جو فکر ہمیشہ دین کے ساتھ متصادم رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ٹائم اور اسپیس جو ہے یہ ہمیشہ سے، یہ وقت اور مادہ اسی طریقے سے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے اندر کائنات کا ظہور ہو گیا، جیسا کہ وہ بگ بینگ وغیرہ کے حوالے سے دریافت ہوا۔ تو یہ ظہور جو ہوا کائنات کا، مادے سے جب کائنات بنی تو یہ خود بخود بنی، اور سب کچھ خود بخود ہونا شروع ہو گیا، آٹومیٹک۔ تو یہ سارا نظام جو ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے پھیلا ہوا ہے، حتیٰ کہ ہم خود بھی سب اتفاق سے وجود میں آ گئے، بائی چانس اچانک وجود میں آ گئے اور بن گئے، اور اسی طریقے سے یہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ سورج خواہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوا، چاند بس ویسے ہی رات کو اپنے ٹائمنگ پہ نکل کے آ جاتا ہے، موسم جو ہے وہ بلا وجہ ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں ملتے رہتے ہیں، اور یہ دن رات خواہ بنتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ ہوائیں بھی بس ایسے ہی چل رہی ہیں، جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں ہوا چل گئی، اب فلاں کی ہوا ہے، اب اس کی ہوا ہے، اب اس کی ہوا ہے۔ تو یہ ساری ہوائیں ایسے ہی ہیں، خواہ یہ ہوائیں چل گئی ہیں، اور خواہ یہ کہکشائیں بن گئی ہیں، اور خواہ یہ دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے، اور چہل پہل مچی ہوئی ہے، اور سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس خواہ ہیپیزڈنس کہتے ہیں، ہیپیزڈنس ہے ٹوٹل، یہ سب بلا وجہ ہے۔ یہ ہے وہ انسان کی معراج، انسانی فکر کی معراج۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس فکر کے ساتھ انسان نے اپنی زندگی کا طویل ترین سفر کیا ہے۔ یہ کوئی آج سے نہیں، یونانیوں کے دور سے انسان کے دماغ میں یہی بات چلی آ رہی، ارسطو، افلاطون، یہ سب انہوں نے بھی اسی طرح کی خیال آفرینیاں کی تھی کائنات کے بارے میں، اس نظام کے بارے میں۔ اور پھر دیکھیے انسان کہاں تک آ گیا، اب اس ماڈرن ایج میں، پوسٹ ماڈرن ایج میں یہاں تک پہنچ گیا۔ اب اتنی ایجادات کر لی، کتنے علوم دریافت ہو گئے، سائنس کا دور آ گیا، مگر آج بھی اس گمراہ انسان کی سوچ، اس بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے انسان کی فکر وہیں پہلے مرحلے پہ کھڑی ہے۔ فکر وہی ہے، بنیاد وہی ہے جو آج سے 2000 سال پہلے کا انسان سوچتا تھا، وہی آج کا انسان سوچتا۔ تو اتنا کچھ جو علم آیا اور جو تحقیق ہوئی اور جو ایجادات ہم نے کی، یہ سب ہماری دیکھنے کی ترقی ہے، یہ صرف ہمارے دیکھنے کی ترقی ہے، اس میں حقیقتاً ہماری کوئی ترقی نہیں ہے، ہمارا کوئی ارتقا نہیں ہے۔ اس لیے کہ کل بھی انسان کائنات کے بارے میں یہی سمجھتا تھا، اور آج بھی وہ یہی سمجھ رہا ہے، اور اسی لیے ساری سائنس اور سارے علوم اور ساری ایجادات اس تصور کے ساتھ ایک کھیل بن جاتے ہیں۔ کائنات ایک بڑا کھیل ہے، اور ہم جو کچھ اس کے اندر کر رہے ہیں ایک چھوٹا کھیل ہے۔ یہ سب کچھ ایک کھیل ہے، کھیل تماشا ہے۔ یہ ہے دنیا کا علم اور دنیا کی فکر۔ آج کی صورتوں میں، آج جو صورتیں پڑھی گئی ہیں اور کل جو صورتیں پڑھی جائیں گی، ان صورتوں میں اللہ نے بار بار جس چیز کو دہرایا ہے وہ بہت قابل غور ہے۔ وہ بار بار اسی بات کا رد فرما رہا ہے،
قرآن اسی لیے آیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کائنات کو کھیل کود مت سمجھ لینا، دیکھو یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو گیا، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ غلط ہے جو کہتے ہو کہ ٹائم بھی ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ ایورسٹ نے کیا کہا تھا؟ there is always moment before the moment، ٹائم سے پہلے بھی ٹائم ہے، چلا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، نہ ٹائم ہمیشہ سے ہے نہ یہ مادہ ہمیشہ سے ہے، کوئی شے ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک پروردگار خلاق عالم کی کار فرمائی کا نتیجہ ہے، ایک خالق کائنات کی تخلیق کا نتیجہ ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک باقاعدہ کریشن ہوا ہے، تخلیق ہوئی ہے، وجود میں لایا گیا ہے۔ اس سے پہلے عدم تھا، اس کے بعد وجود بنا ہے۔ یہ جو فکر ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ عدم کو نہیں مانتی، یہ عدم کے قائل نہیں ہے، یہ ایٹرنیٹی کے قائل ہیں۔ اللہ کے یہاں فرمایا گیا، قرآن نے جو بتایا وہ یہ ہے، ہمارا دین اس بات پہ کھڑا ہے کہ پہلے عدم تھا پھر وجود آیا ہے، اور عدم سے وجود میں لانے والی ذات وہ بار بار بتا رہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، وہ صرف اللہ ہے، وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ خلقناکم، فرمایا کہ الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کو کس نے بنایا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کی میخیں کس نے ٹھوکی ہے، وخلقناکم ازواجا، تمہارے جوڑے کس نے بنائے ہیں، وجعلنا نومکم سباتا، یہ تمہاری نیند کو تمہاری راحت کس نے بنایا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، اور یہ رات کا لباس کس نے پہنایا ہے، وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو یہ معاش کا ذریعہ کس نے بنایا ہے، اور بنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے سروں پہ یہ 7 مضبوط آسمان کس نے کھڑے کیے ہیں، وجعلنا سراجا وہاجا، اور یہ بھڑکتا ہوا آفتاب شعلہ زن کس نے پیدا کیا ہے، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، یہ پانی کی بوچھاڑ آسمانوں سے کون نازل کرتا ہے، لنخرج به حبا ونباتا، پھر اس کے ذریعے زمین سے یہ دانا اور یہ نباتات کون اگاتا ہے، یہ وجنات الفافا، یہ لپٹے ہوئے باغ کس نے نکالے ہیں، یہ سب ایک اللہ کی کار فرمائی اور اس کی قدرت ہے، سب اسی نے بنایا ہے۔ بار بار وہ یہ بات بتاتا ہے، بار بار بتاتا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، بتاؤ اس نے آسمان بنایا، یہ زیادہ بڑی بات ہے یہ تمہارا پیدا کرنا، تمہارا پیدا کرنا تو بہت آسان تھا، اس نے بڑے بڑے آسمان بنا دیے، رفع سمکہ فسواہا، کیسے اس کی چھت کو کھڑا کر دیا تمہارے اوپر، واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، کیسے رات کو پھیلا دیا اور کیسے دن کو چمکا دیا، والارض بعد ذلک دحاہا، اور کیسے زمین کو پھیلا دیا، یہ سب کس نے کیا، اسی نے، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اسی نے پھر پانی نکالا، اسی نے پھر اس کو چراگاہ بنا دیا، والجبال ارساہا، اسی نے پہاڑوں کو میخ بنا کے ٹھوک دیا، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارا سرمایہ، تمہارے حیوان و چوپایوں کا سرمایہ، یہ ان کی خوراک بھی ہے، یہ سب کس نے کیا، وہ فرماتا ہے اسی نے کیا ہے۔ دیکھیے نا بار بار ہر جگہ اس نے تقریباً تمام صورتوں میں یہ بات ہمیں بتائی ہے، اس کا ذکر کیا ہے، تاکہ یہ باطل نظریہ یہ جڑ سے اکھڑ جائے، ہمارے دماغوں سے، ہماری روحوں سے، ہمارے ذہنوں سے یہ باطل خیال نکل جائے کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، مادہ ہمیشہ سے ہے، یا یہ سب کچھ اچانک ہو گیا، خود بخود ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ فرماتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا، یہ سب میرے کرنے سے ہوا اور میرے پیدا کرنے سے۔ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان خود غور کر لے اپنے بارے میں، کس چیز سے پیدا ہوا ہے، کیا یہ اتفاق ہے، کیا پانی کے اور بھی قطرے انسان بن سکتے ہیں، لیکن ایک خاص قطرہ ہے جس سے میں نے انسان کو بنا دیا، خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ،
اور وہ قطرہ اچھلتا ہوا ہے. فرمایا یخرج من بین الصلب والترائب، اور کہاں سے اس کو کھینچا اور کشید کیا ہے؟ ایک کی پشت سے اور دوسرے کے سینے سے. مرد و عورت ان دونوں کے پشت اور سینے سے کشید کر کے پھر میں نے اس انسان کو تخلیق کیا ہے. تو کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ اور کیا اسی طرح ان قطروں سے کوئی مخلوق بن سکتی ہے؟ وہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، یہ بھی میں نے بنایا ہے، تمہیں بھی میں نے ہی پیدا کیا ہے. تو انسان کسی مغالطے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. ذرا دیکھو تو صحیح، تم اس کی پاکی بولو، تم اس کے وجود میں شک کرتے ہو، تم کہتے ہو وہ ہے یا نہیں ہے. وہ تو یہ بتاتا ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ذرا اس کی کاریگری میں غور کرو، تمہاری زبان سے ایک ہی بات نکلے گی، سبحان ربی الاعلی. کیسا پاک ہے وہ، الذی خلق فسوی. دیکھو تمہارا اندازہ کس نے لگایا پہلے؟ یہ اندازے سے بنے ہوئے لوگ، ایک شیپ میں ڈھلے ہوئے لوگ، ایک توازن سے پیدا ہونے والے لوگ، یہ پورا ایک اندازہ ہے جس کو خلقہ کہتے ہیں. یہ خلقہ کا کام کس نے کیا؟ الذی، اسی نے. فسوی، پھر اس اندازے کے مطابق کس نے ہموار کیا؟ کس نے یہ کان جو ہے برابر برابر کے تمہارے لگا دیے؟ کس نے تمہارے چہرے پہ یہ مناسب سائز کی ناک اگا دی؟ کس نے دو خوبصورت آنکھیں تمہارے اندر لگا دی، پیوست کر دی؟ فرمایا فسوی، یہ جو کاریگری ہے یہ سب اسی نے کی ہے. والذی قدر، پھر اس کے بعد کس نے تمہاری جنسیں بنائی، تمہاری نوعیں بنائی، تمہیں مختلف جنسوں میں، انواع میں، اقسام میں ڈھالا. کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، پھر دیگر جانداروں میں کسی کو چرند بنایا، کسی کو پرند بنایا، کسی کو 2 پیروں پہ کھڑا کیا، کسی کو 4 پیروں پہ کھڑا کیا، کسی کو پر لگا دیے اور کسی کو مضبوط جسم دے دیے. یہ سب کس نے کیا؟ قدرہ فہدی. اس کے بعد اتنا ہی نہیں، پھر تمہاری ساری اجناس کو اور انواع کو الگ الگ راستوں پہ گائیڈ کس نے کیا؟ فرمایا میں نے کیا ہے. تمہیں کس نے لگایا؟ تمہاری بولیوں پہ لگا دیا، تمہارے کھانوں پہ لگا دیا، تمہاری زندگی کی مشغلوں پہ لگا دیا. ہر نوع، 2 پرندے بھی ایک ہی طرح نہیں رہتے، ایک طرح بولتے نہیں، ایک طرح گھونسلے نہیں بناتے، ایک طرح رہتے سہتے نہیں ہیں. 2 پرندے ہیں، برابر برابر کے ہیں، مگر دونوں اپنی اپنی طرح رہتے ہیں. کس نے دونوں کو یہ سبق پڑھایا؟ وہ فرماتا ہے میں نے پڑھایا ہے. تو تم کہتے ہو کہ وہ ہے یا نہیں؟ وہ تو فرماتا سبح اسم ربک الاعلی. لوگوں بات یہاں سے شروع کرو کہ وہی ہے سب سے اعلیٰ، وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی سبحان ربی الاعلی ہے، وہی پاک اور پاک ذات ہے، اسی کے لیے تسبیح ہے، اسی کے لیے حمد ہے. تو وہ تو اس بات کا کہ لائق ہے اور شان کا مستحق ہے. اور یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ ہے کہ نہیں؟ دنیا خود بخود بن گئی اور یہ سب ایسے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. کتنے ظالم ہیں یہ لوگ. اب جب یہ بات ہی نہیں مانیں گے کہ کائنات ایک بڑے منصوبے کے تحت بنی ہے، کائنات ایک پلاننگ سے بنائی گئی ہے، اس میں اللہ کی خاص منصوبہ بندی کار فرما ہے جو ان آیتوں میں بتائی گئی. جب یہ منصوبہ بندی نہیں مانو گے تو پھر آگے اس کے مقصد کو کیسے جانو گے؟ کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کو ہیپیزرڈنس کہتے ہو، بائی چانس کہتے ہو، تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، بالکل فوت ہو جائے گا. اب اگر آپ کہو کہ یہ مسجد جو ہے یہ بنائی نہیں گئی، یہ تو بائی چانس بن گئی ہے، تو اس کا مقصد ختم. آپ کہو یہ گھر جو ہے بنایا نہیں گیا، یہ تو ویسے ہی بن گیا، اس کا مقصد ختم. کوئی بھی چیز جب آپ فرض کرو کہ بائی چانس ہے، اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتا